وہ حقوق جن کا شوہر اگر لحاظ کرے تو ازدواجی زندگی پاکیزہ و خوشگوار اور روز مرہ کی تلخیوں سے معمور و محفوظ رہتی ہے، اخلاقی حقوق کہلاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کا اصل کمال یہی ہے، اور یہی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ سورہ روم آیت 21۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک یتیم لڑکی ہماری پرورش میں ہے، اس کے لیے 2 رشتے آئے ہیں، ایک مالدار آدمی کا اور ایک تنگ دست آدمی کا۔ ہماری خواہش مالدار آدمی سے نکاح کرنے کی ہے، جبکہ لڑکی کا میلان تنگ دست آدمی کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں گئی۔ کنز العمال، یعنی جب ایک دوسرے کی جانب میلان ہو گیا ہے تو نکاح کی وجہ سے باہمی محبت و تعلق میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ ذیل میں چند اخلاقی حقوق درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ دلی محبت رکھنا۔ اللہ کے واسطے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے اپنی بیوی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت اور اجر و ثواب والا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو بیویوں سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مسند الفردوس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نسائی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت نظریہ و قوت عملیہ میں کامل ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قوت نظریہ کا کمال یہ ہے کہ انسان کا دل دھیان تمام تر اللہ کی طرف رہے، نماز کے اندر یہی چیز ہے، اور قوت عملیہ کا کمال یہ ہے کہ آدمی کا برتاؤ سلوک خلق کے ساتھ عمدہ اور شفقت بھرا ہو۔ خوشبو اور بیویوں سے محبت میں یہی کمال پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول کو عورتوں سے محبت ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے واسطے سے خلوت کے معمولات امت کے سامنے آ جائیں، اور یہ محبت عبدیت کے حقوق کی ادائیگی میں مخل نہ تھی، بلکہ تعلق مع اللہ اور انقطاع الی اللہ کا باعث تھی۔ اس لیے اس کے خوب ہونے میں کیا کلام ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کے ساتھ محبت و عدل کا معاملہ فرماتے تھے، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے اختیار لگاؤ زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا یہ حال تھا کہ مرض الوفات میں اللہ کے رسول نے ان کے تعلق سے نہایت غیر معمولی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے موت اس لیے بھی آسان لگتی ہے کہ میں نے تم کو جنت میں اپنی بیوی کے طور پر دیکھا ہے۔ بعض اوقات جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی تو آپ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر وہیں لب مبارک لگا لیتے جہاں سے انہوں نے پیا تھا۔ بسا اوقات جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی پر سے گوشت کھاتی تو آپ ان سے ہڈی لے کر وہیں سے منہ لگا کر تناول فرماتے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ کچھ عرصے سے بیوی کی طرف محبت زیادہ ہو گئی ہے، یہ میرے واسطے کوئی مضر تو نہیں ہے، طبیعت کو اس طرف زیادہ خیال ہو رہا ہے، اور جو بات میرے واسطے مفید ہو اس سے مطلع فرما دیجیے۔ جواب: عین سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات نیک دونوں کو عطا فرما دے۔ جب تقوی بڑھتا ہے تو بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ تربیت السالک، حصہ اول۔ نمبر 2، بیوی کی دلجوئی کرنا۔ بیوی کی دلجوئی کرنا، اس کی تفریح طبع کا سامان کرنا،
اور اس کے دماغ کو راحت پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 11 سہیلیوں کا سبق آموز قصہ سنایا، جس میں ہر سہیلی نے الگ الگ انداز سے اپنے اپنے شوہر کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا۔ 11ویں سہیلی ام زرع نے اپنے شوہر ابو زرع کے حسن سلوک اور اس کے بے پایہ الطاف و عنایت کا والہانہ تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہانی کے اخیر میں حضرت عائشہ سے فرمایا، میں تیرے حق میں ایسا ہوں جیسا کہ ام زرع کے حق میں ابو زرع۔ اتنا فرق ہے کہ ابو زرع نے بالآخر ام زرع کو طلاق دے دی تھی اور میں نہیں دوں گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا یہ حال تھا کہ آپ نہایت عمدہ طرز معاشرت رکھتے تھے۔ چہرہ مبارک ہمیشہ کھلا ہوتا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ دلجوئی اور نرمی و ملاطفت فرماتے، ان پر نفقہ و خرچ میں وسعت سے کام لیتے، اپنی ازواج مطہرات کو ہسایا بھی کرتے، حتیٰ کہ محبت و تعلق کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور میں آپ علیہ السلام سے آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میں دبلی پتلی چھریرے بدن کی تھی۔ پھر جب میں کچھ بھاری بھرکم ہو گئی تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے میرے ساتھ پھر دوڑ لگائی اور مجھ سے آگے بڑھ گئے اور یوں فرمایا، یہ پہلی دوڑ کا جواب ہے۔ نسائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زوجہ مطہرہ کے یہاں باری ہوتی، وہاں ہر رات ساری ازواج اکٹھا ہو جایا کرتی اور بسا اوقات اللہ کے رسول ان کے ہمراہ رات کا کھانا تناول فرماتے۔ پھر ہر زوجہ مطہرہ اپنے اپنے حجرے کو لوٹ جاتی۔ اللہ کے رسول جس زوجہ مطہرہ کے یہاں شب گزاری فرماتے تو ان کے ساتھ ایک چادر ہی میں سویا کرتے، اپنے کندھے سے چادر رکھ دیتے اور تہبند کے ساتھ آرام فرماتے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تو سونے سے قبل اپنے اہل و عیال کے دل بہلانے کی غرض سے کچھ دیر بات چیت فرما لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد خود اللہ کے رسول ہر زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور ان سے اظہار قرب فرماتے اور ان کے حالات کا جائزہ لیتے اور ان کی ضروریات کی خبرگیری فرماتے۔ فیض القدیر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لاتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے رہنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا مسجد میں بیٹھے رہنا؟ ارشاد فرمایا، اہل و عیال کے پاس ایک گھڑی بیٹھے رہنا مجھے اپنی اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ پسند ہے۔ تنبیہ الغافلین۔ علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ انسان کو حضوری کی دولت نصیب ہو جائے اور اہل و عیال سے مخالطت یاد الہی اور طاعت خداوندی میں رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محض اپنی اہلیہ کی تیمارداری و دل جمعی کی خاطر اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں شرکت نہ فرما سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، میں اپنی بیٹی کے تعلق سے بہت بے چین ہوں، تم اس غزوہ میں حاضر ہونے سے مستثنی ہو، اپنی اہلیہ کے پاس ہی رہو اور ان کی تیمارداری کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی بیماری سے افاقہ پائے۔ نمبر 3، ناز برداری کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتیں تو فطرتاً اور قانوناً مرد کے تابع ہیں اور مرد محبت کی وجہ سے تابع ہو جاتے ہیں، یعنی مرد حاکم ہونے کے علاوہ اپنی بیوی کا محب بھی ہوتا ہے اور عورتیں محکوم ہونے کے ساتھ ساتھ مردوں کے عشق و محبت کا محور بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دو متصادم حیثیتیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں محض قانون کی خشکی قائم نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ بسا اوقات مرد کو اپنی بیوی کے ناز نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور اپنے منصب سے نیچے اتر کر صلح کی راہ بھی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے وقت اللہ کے رسول کے یہاں داخل ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تیز آواز سے بول رہی تھیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیٹی کی بلند آواز کو سنا تو یہ کہتے ہوئے کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول کے آگے میں تم کو اپنی آواز بلند کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان کو پکڑ لیا تاکہ تماچا لگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکنے لگے اور حضرت ابو بکر غصے کی حالت میں باہر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہو میں نے تم کو کیسے بچا لیا؟ چند روز بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے رسول کے یہاں آمد ہوئی تو انہوں نے اس مبارک جوڑے کو باہم شیر و شکر پایا اور یوں کہا، تم دونوں مجھ کو اپنی صلح صفائی میں بھی شامل کر لو، جس طرح تمہاری آپسی جنگ میں میری مداخلت ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ایسا کر لیا۔ ابو داؤد باب فی المزاح۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت شروع ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اور اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا، تمہارے لیے دعا کرتا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو آپ اس حجرے میں نئی بیوی لا کر رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔ بخاری۔ واقعہ افک میں جب وحی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ظاہر ہوئی تو ماں نے کہا، لو بیٹی اٹھو اور شوہر کے قدم لو۔ وہ تنک کر بولی، میں اپنے اللہ کے سوا جس نے میری برات ظاہر کی کسی اور کی شکر گزار نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم، اور خوش ہوتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی قسم کھاتی ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں۔ نمبر 4، گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانا۔ یوں تو فقہاء و مفسرین نے صاف صراحت کی ہے کہ امور خانہ داری کا انجام دینا شرعاً اور دیانتاً عورت پر لازم ہے، مردوں پر بالکل لازم نہیں۔ بس اگر بیوی مرد کے کپڑے دھوتی ہو اور اس کے لیے کھانے پکاتی ہو تو شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بیوی کے لیے اپنی یہ خدمات فراہم کرے۔ تاہم سنت رسول اللہ یہ ہے کہ کبھی کبھار بیوی کا ہاتھ بٹا دیا کرے اور اس کے کام میں مدد کر دیا کرے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں کی جوؤں کو صاف فرماتے، بکری کا دودھ دوہتے، کپڑے کو پیوند خود لگا لیتے، نعلین مبارک خود گانٹھ لیتے، اپنی خدمت اور اپنا کام خود انجام دے لیتے، گھر کو جھاڑو دے لیتے، اونٹ کو خود باندھ لیتے اور اس کے چارے کا بندوبست فرماتے، خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے، آٹا گوندتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے سامان لینا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ صاحب سامان ہی اپنا سامان اٹھانے کا زیادہ مستحق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول خود اپنا جوتا گانٹتے، کپڑے میں پیوند لگاتے، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے، ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ احیاء العلوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ 1 درہم کی کھجوریں خریدی اور انہیں اپنی چادر میں رکھ کر اٹھا لیا۔ کسی نے کہا، اے امیر المومنین، ہم آپ کا یہ سامان اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، بچوں کا باپ ہی بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ 5واں حق، بیوی کے واسطے زیب و زینت اختیار کرنا۔ 6واں حق، نفقے کے علاوہ جیب خرچ دینا۔ 7واں حق، بیوی کی سہیلیوں کا لحاظ رکھنا۔ 8واں حق، بیوی کے معاملے میں غیرت مند ہونا۔ 9واں حق، بیوی کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرنا۔ 10واں حق، گھر کا ماحول پرامن و پرسکون رکھنا۔ ویڈیو کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے ہم نے یہ سب حق مختصراً بیان کر دیے ہیں، کتاب میں ان کی تفصیل موجود ہے۔